الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، یعنی پھر وہی ہوا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو خدشہ تھا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے کچھ محبت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کرتے تھے، اس وجہ سے بھائیوں کو حسد پیدا ہو گیا، یا اس وجہ سے حسد پیدا ہو گیا کہ یہ خواب والی بات ان تک بھی پہنچ گئی۔ بہرحال دونوں میں کوئی بات ہوئی، وہ یہ سوچنے لگے کہ عمر میں ہم بڑے ہیں، طاقت ہماری زیادہ ہے، تعداد ہماری زیادہ ہے، اور باپ کی مدد ہم کرتے ہیں، ان کے سارے کام ہم کرتے ہیں، محبت یہ یوسف سے کرتے ہیں، یہ تو عجیب بات ہے۔ شیطان نے ان کو ورغلایا، پھر انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ اس کو قتل کر دیں تاکہ باپ کی پوری توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ آگے کئی آیت کے اندر یہ واقعہ ہے۔ مشورہ کیا بھائیوں نے کیسے قتل کر دیں، یا کسی ویران کنویں میں ڈال دیں۔ تو ان کے ایک بھائی یہودا تھے جو بڑے تھے، اس نے کہا ایسا کرو، قتل نہ کرو، کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ گزرے گا وہ ان کو لے جائے گا ساتھ، نہ یہ یہاں ہوں گے اور تمہارا مقصود پورا ہو جائے گا، قتل سے بھی بچ جائیں گے۔ تو مشورہ کرنے کے بعد اپنے والد محترم کے پاس گئے کہ ہم صبح کل سیر و تفریح کے لیے جنگل میں جائیں گے، کھیلیں کودیں گے، شکار بھی کریں گے، اس قسم کی بہت سی باتیں کی۔ ہماری چاہت اور خواہش یہ ہے کہ ہمارا بھائی یوسف بھی ہمارے ساتھ جائے، اور دل میں یہ تھا کہ وہاں لے جا کر ان کو کنویں میں ڈال دیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے اجازت دے دی، یہ لوگ چلے گئے، انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ عشاء کے وقت اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے، ان کے کرتے کو خون لگا ہوا تھا، اور آ کر کہا کہ ہم تو ادھر ادھر گئے تھے اور بھیڑیا آیا اور وہ ہمارے بھائی کو کھا گیا۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، جھوٹا خون لگا کر لے، قرآن کہتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام حقیقت کو سمجھ گئے کہ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ خیر وہاں ایک قافلہ آیا، رکا، انہیں پانی کی ضرورت تھی، انہوں نے اپنے ڈول اور رسی جب کنویں کے اندر پھینکیں تو ڈول سے لپٹ کر حضرت یوسف علیہ السلام بھی باہر آ گئے، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا تھا، انتہائی خوبصورت تھے۔ جب وہ ڈول کھینچنے والے نے ڈول کھینچا تو اس نے شور مچا دیا، قال یا بشریٰ ھذا غلام، یہ تو بڑا عجیب غلام ہے، بڑا ہی خوبصورت لڑکا ہے، اور ان کو چھپا لیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی اور والی وارث نکل آئے۔ لیکن چونکہ ان کے بھائی وہیں قریب ہی پھر رہے تھے تو ان نے کہا یہ تو ہمارا غلام ہے، یہ تو ہم سے بھاگ آیا ہے، یہ ہمیں واپس کرو، یا کم سے کم اگر تمہیں چاہیے تو ہم آپ کو بیچ دیتے ہیں، لے جاؤ۔ تو وہ تو اسے اس زمین سے نکالنا ہی چاہتے تھے، 40-42 درم کا، یعنی بہت کم قیمت میں فروخت کر دیا، اور قافلے والے لے کر مصر پہنچ گئے۔ وہاں عزیز مصر جو ملک مصر کا بادشاہ تھا اس نے خرید لیا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کا خیال رکھنا، مجھے اس کے اندر بڑی صفات نظر آتی ہیں، یہ آئندہ چل کر ہمیں بہت کام دے گا۔ تو ایک واقعہ ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ جل شانہ یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو یوں یہ قبیلہ جو فلسطین میں رہتا تھا یہ مصر میں کیسے پہنچا کہ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے۔ باقی واقعہ اس کے بعد بیان ہوگا۔ اللہ ہمیں کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔